نواز شریف کے دل پر لگے زخم مندمل ہونے والے نہیں، پاکستان کی محبت نے کون سی قربانی دی، قوم سے گلہ جائز، عطاء الحق قاسمی کا زبردست کالم۔ بہت عرصے سے پاکستانی عوام یا نواز شریف کی مسلسل چپ سے رہنے لگے تھے، ایک دوسرے سے پوچھتے تھے کہ میاں صاحب کی اس خاموشی کی وجہ کیا ہے، کیونکہ لندن سے ان کی واپسی پر لوگوں نے ان سے بہت امیدیں وابستہ کر لی تھی۔ انتخابی مہم بھی انہی کے حوالے سے چلائی گئی تھی اور اس پس منظر میں ایک بہت خوبصورت سلوگن تیار کیا گیا تھا، پاکستان کو نواز دو۔ سو ایسا ہی ہوا، مگر عملی طور پر نواز شریف نے کوئی ذمہ داری قبول نہ کی۔ بس آخر میں جا کر انہوں نے مسلم لیگ نون کی صدارت قبول کی اور گاہے بگاہے اجلاس کی صدارت کرتے دکھائی دیے۔ عطاء الحق قاسمی اپنے کالم میں تجزیہ پیش کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ مریم نواز پنجاب کی وزیر اعلیٰ اور شہباز شریف پاکستان کے وزیر اعظم ہیں اور میاں صاحب نتیجتاً ان کی رہنمائی کرتے ہوں گے، تاہم عوام میں نظر نہیں آتے۔ اب اللہ اللہ کر کے پنجاب حکومت کی اپنی چھت اپنا گھر اسکیم کے افتتاح کے موقع پر انہوں نے خطاب کیا، اگرچہ بہت زیادہ طویل نہیں تھا مگر پھر بھی غنیمت تھا کہ کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے والا معاملہ تھا۔ کالم نگار کے بقول میاں نواز شریف کو کچھ زخم ایسے پہنچے ہیں کہ ان کے دل سے ان کی ٹیسیں بار بار اٹھتی ہیں اور وہ بیجا نہیں ہے۔ ایک شخص نے جو پاکستان کی محبت میں 3 دفعہ وزارت عظمیٰ کی قربانی دے چکا ہو مگر اس کے باوجود زیادہ سے زیادہ کمپرومائز یہ کیا ہو کہ زبان بندی اختیار کر لی ہو، یہ وہ شخص ہے جسے اس کی بیوی سے جو اس کی پہلی اور آخری محبت تھی دم مرگ بھی اس کے سفر آخرت میں شمولیت کی اجازت نہ دی گئی ہو، جسے کراچی سے جہاز میں ہتکڑیاں باندھ کر لایا گیا ہو، جس کی بیٹی کو اس کے سامنے گرفتار کیا گیا ہو، میاں صاحب کو ڈیتھ سیل میں رکھا گیا ہو جہاں روشنی کو اور انسانی آواز کو اندر آنے کی اجازت نہ ہو، جس کے لندن میں قیام کے دوران گندے لوگوں کا ایک ٹولہ ان کے گھر کے باہر کھڑا ہو کر گالی گلوچ کرتا رہا ہو، جسے عدل و انصاف کی پیکر عدلیہ نے نہ صرف اس الزام میں مجرم گردانا ہو کہ انہوں نے کاغذات میں اس تنخواہ کا ذکر کیوں نہیں کیا جو انہوں نے وصول ہی نہیں کی، جسے عمران خان اور اس کے لونڈے لپاڑے ہر وقت چور ڈاکو لٹیرا کی گردان کرتے نظر آئیں، جس پر سارے الزامات جھوٹ کا پلندہ نکلے، پاناما کا شور مچایا اور اس میں سے غنڈہ پارٹی کو صرف اقامہ کی شرمندگی حاصل ہوئی۔ عطاء الحق قاسمی مزید لکھتے ہیں کہ میں نے یہ تفصیل اس لیے بیان کی کہ نواز شریف کے دل کے یہ زخم مندمل ہونے والے نہیں، چنانچہ وہ ہر دفعہ اس کا ذکر کرتے ہیں اور یہ گلہ بھی کہ لوگ ان کے لیے سڑکوں پر کیوں نہیں آئے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ نواز شریف پاکستان کو ایشیا کی ایک تجارتی راہداری بنانا چاہتے تھے، چنانچہ انہوں نے سارے ملک میں موٹر ویز کے جال بچھا دیے۔ وہ کشمیر سے دستبردار ہونے کا بھی نہیں سوچ سکتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ چین کا جن علاقوں کی ملکیت کا دعویٰ ہے وہ دعویٰ برقرار رہے، مگر ان سے تجارتی معاملات جاری ہیں۔ نواز شریف بھی یہی چاہتے تھے کہ انڈیا سے تجارتی روابط بحال ہوں، اس کے نتیجے میں پاکستان کو اربوں خربوں ڈالر راہداری کے طور پر وصول ہونا تھے کہ سارا مال پاکستان سے ہی ہو کر گزرنا تھا، مگر نواز کا یہ گناہ ابھی تک ناقابل معافی ہے۔ باقی رہا میاں صاحب کا عوام سے یہ گلہ کہ جب ان کے ساتھ یہ زیادتیاں ہو رہی تھی عوام سڑکوں پر کیوں نہیں آئے۔ اس پر کالم نگار نے لکھا کہ بہت معذرت کے ساتھ عوام کو سڑکوں پر لانا پارٹی کے لیڈر کا کام ہوتا ہے، مگر وہ اپنے اپنے کاموں میں مگن رہے۔ پارٹی میں ان دنوں پھر گروپ بندی عروج پر ہے اور اب تو وفاق اور پنجاب میں بھی علیحدہ علیحدہ وفاداری کی خواہش رکھنے والے برسر کار نظر آ رہے ہیں۔ اس کے بعد عطاء الحق قاسمی نے لاہور سے تعلق رکھنے والے ناصر بٹ نامی شخص کی جانب سے فیس بک پر لکھی ایک تحریر کو اپنے کالم کا حصہ بنایا، وہ یہ ہے: ابھی تھوڑی دیر پہلے نواز شریف کا مکمل خطاب سنا۔ نواز شریف کے کم بولنے کی وجوہات ہم تو کافی عرصے سے جانتے ہیں، لوگ البتہ اس پر سوال اٹھاتے رہتے ہیں۔ نواز شریف کو اسٹیبلشمنٹ سے تو گلے ہیں جو بالکل جائز بھی ہیں، مگر انہیں ساتھ ساتھ عوام سے بھی گلہ ہے۔ نواز شریف بجا طور پر سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اکیلے پاکستان کے لیے جو کیا ہے اور اسے جس قدر ترقی دی ہے باقی تمام سیاستدان مل کر بھی اتنی ترقی نہ دے سکے، تو عوام کا موجودہ رسپانس ایسا نہیں کہ جو ان کی پاکستان کے لیے خدمات کا مناسب جواب ہو۔ یہ بات اخلاقی طور پر تو بالکل درست ہے، مگر میرے نزدیک یہ سیاسی اپروچ نہیں۔ ہر چند کے کم از کم میں اپنی اتنی حیثیت یا فہم تو نہیں سمجھتا کہ میاں نواز شریف کو کسی قسم کی سیاسی اپروچ سمجھا سکوں۔ وہ اس خطے کے سب سے زیادہ تجربہ کار سیاستدان ہیں، مگر
मेरी गुजारिश यही है कि उन्हें ये बात समझनी चाहिए कि इस मुल्क में सिर्फ काम के बल पर मकबूलियत कायम नहीं रहती। इसके लिए और भी बहुत से काम हैं जो करना पड़ते हैं। बड़े अफसोस से कह रहा हूँ कि नून लीग ने इन कामों पर बिल्कुल तवज्जो नहीं दी। इस मुल्क के अवाम की सोचों को गैर सियासी बनाने के लिए दिहाइयों काम किया गया है। ये मुमकिन नहीं कि उनकी साख्त फौरी तौर पर इनकलाबी हो जाए। नवाज शरीफ को इसे नजरअंदाज ही करना चाहिए और एक सियासी मुदब्बिर के तौर पर अपने जख्मों को भुलाकर कौम को क़यादत फराहम करनी चाहिए। खुद नून लीग ने भी अपनी पार्टी को मज़ाहिमती सियासत के मुताबिक कभी तैयार नहीं किया, जिसका बुनियादी महवर वर्कर्स होते हैं। ऐसा नहीं कि अवाम की एक कसीर तादाद नवाज शरीफ से मोहब्बत नहीं करती। मसला ये है कि हर तरफ जब यकतरफा बयानिए चल रहे हों तो इसका जवाब देने को कोई मौजूद नहीं होता, जिसकी बिना पर लोगों का भेड़ बकरियां बन जाना समझ में आता है। इस सूरत हाल का तदारुक करने के लिए ज्यादा फालियत की जरूरत होती है, न कि नाराज होकर बैठ जाने की। मियाँ साहब, हम जैसे लोग आपसे मोहब्बत करते हैं और इस मोहब्बत की वजह आपका पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में किरदार है। इसी मोहब्बत की बिना पर कभी ये भी नहीं देखा कि आपके नामजद करदा उम्मीदवारों का अवाम से सुलूक कैसा है। तहरीक के आखिर में नवाज शरीफ की खिदमत में ये शेर भी पेश किया गया कि कायद की मोहब्बत में हम आशुफ्ता सरों ने वो वोट भी डाले हैं जो वाजिब ही नहीं थे।